حدیث نمبر 6269۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی ہجوم کرنے کی اجازت طلب کی، اور ابو سفیان کا ذکر نہیں کیا، اور خمیر کے بجائے اہبین کا لفظ ہے، یعنی گوندا ہوا آیا۔ حدیث نمبر 6270۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کفار کی ہجوم کرو، کیونکہ ان کی ہجوم ان پر تیروں کی بوچھاڑ سے زیادہ سخت گزرتی ہے۔ پھر آپ نے ابن رواحہ کی طرف پیغام بھیجا اور فرمایا، ان کی ہجوم کرو۔ انہوں نے قریش کفار کی ہجوم کی جو حضور علیہ السلام کو پسند نہ آئی۔ پھر آپ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا، پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا۔ پھر جب حضرت حسان رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس شیر کی طرف بھیجیں جو اپنی دم سے مارتا ہے، پھر اپنی زبان نکال کر اسے ہلانے لگے۔ اس کے بعد حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان کو اپنی زبان سے اس طرح پھاڑ دوں گا جس طرح چمڑے کو پھاڑا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی نہ کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریش کی نسب کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور ان میں میرا بھی نسب ہے، تاکہ ابو بکر ان سے میرا نسب الگ کر دیں۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، پھر واپس لوٹے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، انہوں نے میرے لیے آپ کا نسب الگ کر دیا ہے، اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کو ان سے اس طرح الگ کر دوں گا جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، بے شک روح القدس تمہاری مدد کرتا رہے گا جب تک تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیتے رہو گے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے ان کفار کی ہجوم کر کے مسلمانوں کے دلوں کو شفا ٹھنڈک دی اور کفار کے دلوں کو بیمار کر دیا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ترجمہ، تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برائی بیان کی تو میں نے حضور علیہ السلام کی طرف سے جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہی اس کی جزا ہے۔ نمبر 2، تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم کی جو نیک اور ادیان باطل سے اعراض کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان کی خصلت وفا کرنا ہے۔ نمبر 3، بے شک میرے ماں باپ اور میری عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر قربان ہے۔ نمبر 4، میں خود پر گریاں کروں اگر تم گھوڑوں کو مقام قضا کی طرف گرد اڑاتے ہوئے نہ دیکھو۔ نمبر 5، وہ گھوڑے جو تمہاری طرف دوڑتے ہیں ان کے کندھے پر پیاسے نیزے ہیں۔ نمبر 6، ہمارے گھوڑے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور ان کی تھوتنیوں کو عورتیں دوپٹوں سے صاف کریں گی۔ نمبر 7، اگر تم ہم سے روگردانی کرو گے تو ہم عمرہ کر لیں گے، فتح حاصل ہوگی اور پردہ اٹھ جائے گا۔ نمبر 8، ورنہ اس دن کا انتظار کرو جس دن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا عزت دے گا۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے ایک بندے کو رسول بنایا جو حق کہتا ہے اور اس میں کوئی پوشیدگی نہیں۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے ایک لشکر بنایا ہے جو انصار ہے اور ان کا مقصد صرف دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ نمبر 11، وہ لشکر ہر روز مذمت
جنگ یا ہجوم کرنے کے لیے تیار ہے۔ نمبر 12، پس تم میں سے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم کرے، تعریف کرے یا آپ کی مدد کرے، سب برابر ہے۔ حدیث نمبر 13، ہم میں اللہ کے پیغام پر جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں، وہ روح القدس ہیں، ان کا کوئی ہمسر نہیں۔